قادیانی اور کہیں پر جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب اور ان کے اکابرین. اور یہاں کیا ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار یہاں کیا ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار اہل سنت والجماعت کے یہ علم بردار. لیکن یہ حقیقتاً میں اہل سنت والجماعت نہیں، یہ اہل بدعت ہے جو کفر و شرک کا پرچار کر رہے ہیں توحید کی آڑ میں، اور وجودیت کا عقیدہ اپنے سینوں میں جمائے ہوئے ہیں. ان حوالوں کے بعد آپ تھانوی صاحب کا ایک اور ملفوظ سماعت فرمائیں. اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کو وہ حجت اللہ فی الارض قرار دیتے ہیں. حجت اللہ فی الارض کیا کہتے ہیں؟ توحید اصطلاحی کے مراقبے کو محققین نے اس زمانے میں ممنوع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں تصرفات الہیہ کا استحضار ہوتا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. جب آپ یہ توحید کا مراقبہ کریں گے تو اس میں اللہ کی جو صفات ہے وہ انسان میں حاضر ہو جائیں گی. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے؟ کیا یہ سلف صالحین کا منہج ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت پر چلائے اور اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے. جناب قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کا ایک مکتوب جناب زکریا تبلیغی صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات میں نقل کرتے ہیں. صفحہ نمبر اس کا 556 ہے. کیا کہتے ہیں؟ حضرت کے حکم سے وہ تحریر کر رہے ہیں، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا. حضرت کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے. اے اللہ تیرا ہی ذل ہے، نعوذ باللہ. تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. کہتا ہے میں اور تو یہ شرک در شرک ہے، لیکن اپنے پیر کے کہنے پر لکھ رہا ہوں جو میں ہوں وہ تو ہے. یہ فضائل صدقات صفحہ نمبر اس کا 556 ہے. اسی طرح یہ حوالہ مکاتیب رشیدیہ صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے. مکاتیب رشیدیہ صفحہ نمبر 36 پر یہ عبارت موجود ہے. تو کہتے ہیں حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. استغفر اللہ. اس کے بعد سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا ایک حوالہ سماعت فرمائے. یہ کلیات امدادیہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 18 ہے. کہتے ہیں کہیں پر اللہ کے افعال حاضر ہو رہے ہیں، کہیں پر اللہ کی صفات حاضر ہو رہی ہیں، اللہ کا عین ہے. اب یہ اللہ بننے کا طریقہ بھی سن لیں. اللہ کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو شوق اٹھا نبی بننے کا، اور ان کا شوق کیا ہے؟ اللہ بنانے کا. کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. آگے حوالہ کیمرے کی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دارالاشاعت سے کتاب چھپی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے. اس حالت کے حاصل ہو جانے پر وہ سراپا نور ہو جائے گا. یہ اللہ بننے کا ایک طریقہ ہے. ہو کا چلہ آپ کریں، وہ طریقہ جو بندیوں نے کلیات امدادیہ میں لکھا ہوا ہے اللہ بننے کا طریقہ. اور یہ جو بریکٹ میں الفاظ ہیں یہ حاجی امداد اللہ جناب مہاجر مکی صاحب کے ہی لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک اور ملفوظ آپ سماعت فرمائے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 35 پر کیا لکھتے ہیں؟ خدا بننے کے لیے وہ الٹے سیدھے منتر کرتا ہے. اس پر وہ لکھتا ہے
وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ، میں نے جو بھی دیکھا ہے اس میں اللہ کو ہی دیکھا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ کہتے ہیں جی وحدت الوجود، اس کا معنی ہے کہ جس کے ساتھ نظام کائنات قائم ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ وحدت الوجود کا جو معنی ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کا وجود ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہتا ہے وما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فیہ، اور اس کو خلف معدوم محض اور خدائے موجود مطلق معلوم ہوتا ہے، اور خدا کے علم کے ذریعہ سے اپنے کو مطلق قید میں آیا ہوا تصور کرتا ہے، اور قیود کی وجہ سے اپنے کو بندہ سمجھتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس مرتبہ میں جب وہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہے تو اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے، اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے ظاہر میں تو وہ بندہ ہے لیکن اندر سے وہ خدا ہے۔ یہ کیفیت اس پر کب آتی ہے؟ چلا کشی کرنے کے بعد جب وہ یہ کہہ اٹھتا ہے وما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ، کہ میں نے ہر چیز میں اللہ کو ہی دیکھا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس کے بعد ایک دل سوز، دلوں کو ہلا دینے والا حوالہ سماعت فرمائے۔ حضرات، دنیا میں اسلام کے خلاف یہود و نصارہ جس طرح جن طریقوں کے ساتھ نبرد آزما ہے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ انہوں نے صوفی کونسل کا بھی اختیار کیا۔ صوفی کونسل میں یہودی، عیسائی، بریلوی، دیوبندی اور دیگر مسالک اور مذاہب کے لوگ جو کیا محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، کیا قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، کیا اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، کیا وہ سب مکہ اور مدینہ کو اپنا حرم تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، وہ سب کس بات پر جمع ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز ہی اللہ ہے، یہودی بھی اللہ ہے، عیسائی بھی اللہ ہے، یہ اوتار، یہ کرشن، یہ چمکار، یہ مذاہب، یہ شخصیات، یہ چرند، یہ پرند، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ برا، یہ چور، یہ قاتل، یہ زانی، یہ سارے یہ گناہ اور ظلم و بربریت، یہ سب کچھ ہی اللہ ہے۔ کس طرح اللہ ہے؟ یہاں پہ سیرت منصور حلاج پڑی ہوئی ہے، اس کو لکھوانے والے جناب اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، اس کو لکھنے والے ظفر احمد عثمانی صاحب ہیں، اور یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 14 ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 14، صفحہ نمبر 14 پر یہ ہائی لائٹ عبارت آپ ملاحظہ فرمائیں اور سنیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جو حضرت مرشد رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا کہ ابن المنصور کو نماز پڑھتے کسی نے دیکھ کر پوچھا جب تم خود حق ہو تو نماز کس کی پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے، ظاہراً تو میں بندہ ہوں، باطن میں خدا ہوں، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں باطن سے خدا ہوں، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں اپنے باطن کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اب تذکرۃ الرشید ہے، یہ عاشق الہی مریٹھی صاحب جو دیوبندی مورخ اور سوانح نگار ہیں، اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ طریقت جناب رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کا ایک ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے حافظ دامن علی جلال آبادی کے متعلق پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے، تو انہوں نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ دامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھا۔ یہ توحید ہی میں غرق، یہ تعریف، اس کو موحد قرار دینا، عقیدہ توحید ہی میں غرق ہو جانا، یہ عقیدہ توحید میں کیسا غرق تھا؟ اب ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا کہ دامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے، پیر بھی کیسا ہے؟ چکلے کی عورتیں جس کی مرید ہے، رنڈی کے مقام پہ ٹھہرے، سب مرید میں اپنے